حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ روحا کے مقام پر تشریف لائے، لوگوں کو دیکھا وہاں نماز پڑھتے ہوئے، فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا اسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز ادا فرماتے تھے، اس لیے اسی جگہ کو خاص کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس جگہ کو خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہاں بھی نماز کا وقت آیا ہے آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بیان فرمانے لگے کہ میں یہودیوں کے پاس جایا کرتا تھا، ان سے تورات سنا کرتا تھا کہ تورات کہاں کہاں قرآن مجید کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے۔ تو فرمایا ایک مرتبہ جب میں ان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، یہودی مجھے کہنے لگے وہ تمہارے نبی جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اپنے ذہنوں میں رکھ کر مجھے اس کا جواب دو کہ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تو وہ سارے خاموش ہو گئے۔ ان کے جو بڑے عالم تھے وہ کہنے لگے کہ اس نے تمہیں بڑی قسم دی ہے، جواب کیوں نہیں دیتے، خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے کہا آپ جواب دیجئے کہ آپ ہمارے بڑے عالم ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے بڑی قسم دی ہے، اللہ کی قسم ہم جانتے ہیں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پہ افسوس ہے جب تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں پھر مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں مانتے کہ جو فرشتہ آپ کی طرف وحی لے کے آتا ہے جبریل، وہ ہمارا دشمن ہے، ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ جبریل ہمیشہ سختی، تنگی، عذاب لے کے آیا ہے، اگر آپ کی طرف وحی میکائیل لے کر آتا تو پھر ہم مان لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان عدوا لأحدہما فہو عدو اللہ، جو جبرائیل اور میکائیل میں سے کسی کا دشمن ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے فرمایا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، قد انزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں اور تمہاری تائید فرمائی کہ من کان عدوا للہ، جو دشمن ہو اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبریل کا، ومیکال، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافر۔ تو جو ان سے دشمنی رکھے گا در حقیقت اس کی دشمنی اللہ تعالیٰ سے۔ اور ایک مرتبہ عبداللہ بن سوریہ جو یہود کا بڑا عالم تھا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور پوچھنے لگا کہ آپ کی طرف وحی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل۔ اس نے کہا جبریل کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اگر میکائیل وحی لے کر آتا پھر شاید ہم مان لیتے۔ کہنے لگا جبریل نے
ہمارے خلاف ہمارے دشمن بخت نصر کی مدد کی تھی۔ جب ہمیں بخت نصر کے خیالات کا پتہ چلا کہ بیت المقدس سے متعلق اس کے کیا ارادے ہیں، تو ہم نے ایک آدمی کو بھیجا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ ہم نے منصوبہ بنایا، جبریل نے ہمارا منصوبہ ناکام کر دیا، اس لیے جبریل کے ساتھ ہماری دشمنی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ من کان عدوا لاحدہما فہو عدو اللہ، جو ان دو فرشتوں میں سے کسی کا دشمن ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل